اللہ کے نبی نے فرمایا اب نہیں، تو مجھے پکڑ لیتے، مار دیتے، کیوں کس نے قتل کیا تھا، قتل کے بدلے اس کو قتل کیا جا سکتا تھا، لیکن اب محمد رسول اللہ کے دربار میں آیا ہے، اب اسے اسلام جاننا ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں اے سمامہ بتاؤ کیا حال ہے؟ سمامہ کہتے ہیں حال کیا بتاؤں، مجرم کی طرح تو تمہارے سامنے کھڑا ہوں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں بھوک لگی ہے کیا؟ مجھے بھوک نہیں لگی، رات سے بھوکا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ صحابیوں میرے گھر سے دودھ لے کر کے آؤ، میری اونٹنی کا دودھ اس کو پلاؤ۔ سمامہ بن اسال کو دودھ پلایا جا رہا ہے، دشمن اسلام ہے، محمد رسول اللہ کا دشمن ہے، صحابی کو قتل کرنے والا آدمی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اس آدمی کو اللہ کے نبی دودھ پلا رہے ہیں، اور جب بھوک اس کی ختم ہو جاتی ہے اللہ کے نبی پوچھتے ہیں اے سمامہ بتاؤ اب تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے گا، اب بتاؤ تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا۔ سمامہ بن اسال کو قانون معلوم تھا، وہ جانتا تھا کہ قتل کے بدلے قتل ہی ہوتا ہے، یا پھر قتل کے بدلے دوسرا یہ ہوتا ہے کہ معاف کر دیا جاتا ہے، معافی مانگو تو معاف کر دو، یا قتل کے بدلے قتل، یا پھر پیسہ جتنا وہ بولے گا اتنا دے دو تب چھوڑ دیا جائے گا۔ سمامہ بن اسال جھکا نہیں، اس نے کہا اے محمد اگر آپ مجھے قتل کرنا چاہیں تو قتل کر سکتے ہیں، کیونکہ میں نے آپ کے بہت سے ساتھیوں کو قتل کر دیا ہے۔ اے محمد اگر تمہیں پیسہ چاہیے تو تم مجھے پیسہ بولو، کتنا دینار و درہم چاہیے بولو، اتنا دینے کو تیار، کیونکہ میں سمامہ بن اسال ہوں، اپنے قبیلے کا میں سردار ہوں، میں تمہیں اتنا پیسہ دے سکتا ہوں، اگر پیسہ دے کر کے مجھے چھوڑنا چاہو تو چھوڑ لو، لیکن اے محمد اگر تم میرے اوپر رحم کر دو، معاف کر دو، احسان کرو میرے ساتھ، تو میں تمہارے ساتھ اچھا سلوک کروں گا۔ یہ سمامہ بن اسال نے کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہ دیا۔ دوسرے دن پھر اللہ کے نبی نے یہی سوال کر دیا، اے سمامہ بتاؤ تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا جائے؟ کھانا پانی تینوں ٹائم دے رہا ہے۔ اسلام دیکھ رہی ہے کتنا امن و شانتی والا مذہب ہے اور کتنا رحمت والا یہ مذہب ہے۔ دشمن کو قتل کر دیتے، مار دیتے، ہم اور آپ پکڑ لیں، اسی وجہ سے ہمیں اور آپ کو اسلام ہی نہیں معلوم۔ آج مسلمانوں کو دیکھیے اپنے چچا، اپنے بھائی، اپنے بغل والے کے ساتھ دشمنی کر رہا ہے، سوچتا کب یہ مرے گا، کب ٹینشن میں آئے گا۔ بتائیے اپنے ایک بھائی کو پریشان دیکھنا چاہتا ہے، اب تصور کیجئے اللہ کے نبی ایک دشمن کے ساتھ حسن سلوک کر رہے ہیں۔ اب اندازہ لگائیے میرے بھائیوں اور سوچئے، سمامہ بن اسال سے پوچھ رہے ہیں اے سمامہ بن اسال تینوں ٹائم کھانا کھلانے کے بعد اب بتاؤ سمامہ تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا جائے؟ سمامہ کہتے پوچھتے کیا ہو، مار دو، یا پھر پیسہ بولو ہم دینے کے لیے تیار ہیں، یا پھر ہمیں معاف کر دو، جو بھی کرنا ہے کرو۔ اتنے سوال جواب مت کیجئے آپ۔ اللہ کے نبی مسکرائے اور چلے گئے۔ تیسرے دن پھر آپ نے یہی پوچھا، تیسرے دن بھی یہی جواب دیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ لوگوں اس کی بیڑیاں کھول دو، اس کی زنجیریں کھول دو۔ اب ایک دشمن کی زنجیریں کھول دی جاتی ہیں، بیڑیاں کھولی جا رہی ہے۔ سمامہ بن اسال کو یقین نہیں آ رہا ہے، جس نے محمد کے کئی ساتھیوں کو قتل کیا تھا، جس نے بہت سے ساتھیوں کو مارا تھا، بہت زیادہ گالیاں دی تھی، اسلام کے معاملے میں طرح طرح کی باتیں کی تھی، نبی کو مارنے کی قسم کھا رکھی تھی، لیکن آج دیکھ رہا کہ وہی محمد اس کے ساتھ کتنا اچھا سلوک کر رہا ہے، مہمان کی طرح اسے کھانا کھلا رہا ہے، اس کو اپنا دودھ، اپنی اونٹنی کا دودھ پلا رہا ہے اور اس کے ساتھ اچھا سلوک کر رہا ہے۔ اس کی بیڑیاں کھولی جا رہی ہے، بیڑیاں تو کھول دی گئی، لیکن اخلاق اتنا اچھا جناب محمد رسول اللہ نے پیش کیا کہ سمامہ بن اسال مسجد سے نکل رہا ہے، لیکن دل جناب محمد رسول اللہ کو دے دیا۔ دل مان نہیں رہا ہے کہ نبی کو چھوڑ کر کے جاؤں، پلٹ کر کے آتا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں اسلام لے آؤں کیا میرے پورے گناہ معاف ہو جائیں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تمہارے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ یہ سمامہ بن اسال آگے نکلتا ہے، مسجد نبوی سے باہر نکلتا ہے، مدینہ سے آگے نکلتا ہے، پیچھے مڑ کے دیکھتا ہے اس کو کوئی پیچھا
کرنے والا نہ تھا، وہ ایک تالاب یا کنویں کے اندر گیا اور جا کر کے نہا لیا، غسل کر لیا، واپس آیا اور آنے کے بعد کلمہ پڑھتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے اور محمد اللہ کے رسول اور اس کے بندے ہیں۔ اس نے گواہی دی اور کلمہ پڑھ لیا اور اقرار کیا کہ اے محمد، میری نظر میں دنیا میں سب سے برے آپ تھے، لیکن اللہ کے نبی آج کے بعد میری نظر میں آپ سے پیارا کوئی ہے ہی نہیں۔ یہ مدینہ میری نظر میں سب سے برا شہر اور سب سے بری جگہ تھی، اے اللہ کے نبی آج کے بعد مدینہ سے بڑھ کر کے محبوب میری نظر میں کوئی شہر نہیں ہے۔ سمامہ بن اسال نے اخلاق دیکھا، اسلام جانا، اسلام ہی قبول کر لیا۔ آج مسلمانوں کو دیکھ کر کے کوئی اسلام قبول کرتا ہے؟ آج مسلمان کو تکلیف دے رہا ہے۔ غیر مسلم کو چھوڑو میرے بھائیوں، آج مسلمان کو تکلیف دے رہا ہے۔ آج ایک رشتہ دار کو تکلیف دے رہا ہے، ایک شوہر بیوی کو، بیوی شوہر کو، باپ بیٹے کو، بیٹا باپ کو۔ کیا اسلام کے ماننے والے ہو سکتے ہیں جو اسلام غیروں کے ساتھ اتنا اچھا سلوک کرنے کا حکم دے سکتا ہو؟ کیا وہ اسلام بیوی کے ساتھ ظلم زیادتی کرنے کا حکم دے سکتا ہے؟ آج کتنے لوگ شادی کرنے کے بعد اپنے بیوی کو مارتے ہیں، ظلم و ستم کرتے ہیں، اپنے بیوی کو نوکر سمجھتے ہیں۔ اللہ کی قسم وہ نوکر نہیں ہے، وہ آپ کا لائف پارٹنر ہے، وہ آپ کا سکون ہے۔ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، اللہ نے عورت کو تمہارے لیے سکون بنایا ہے، اور اس عورت کے ساتھ اتیاچار ظلم ہو رہا ہے۔ آج باپ کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، بیٹا ظلم کر رہا ہے میرے بھائیوں۔ غیروں کے یہاں تو غیر مسلموں کے یہاں کیا ہوتا؟ اولڈ ہاؤس۔ ماں باپ بڑے بوڑھے ہو گئے تو اس کو اولڈ ہاؤس میں رکھ دیا، چلو ادھر ہی کھائے ادھر ہی پیے، ہم کو ٹینشن نہ دے۔ اسلام کہتا ہے نہیں، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا جنت میں جائے گا، ماں باپ کو ستانے والا جنت میں نہیں جا سکتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، ماں باپ کو ستانے والا جنت میں داخل نہیں ہو سکتا ہے۔ اب تصور کرو، اسلام دین رحمت ہے اور اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ اے لوگو، جس طریقے سے تمہارے ماں باپ نے تمہارے اوپر رحم کیا ہے، اسی طریقے سے تم اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرو، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اے اللہ، جس طریقے سے میرے ماں باپ نے میرے اوپر رحم کیا اللہ، ایسے میرے اوپر اللہ تو میرے اے اللہ، جس طریقے سے میرے ماں باپ نے میرے اوپر رحم کیا اللہ، میرے ماں باپ کے پر اللہ تو رحم فرما۔ میرے پیارے ساتھیوں، اللہ رب العالمین نے ایک دوسرے کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیتا ہے۔ آدمی ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دے رہا ہے، ایک بچے کی پرورش کرنے والا جنت کی بشارت سنا رہا ہے۔ اگر کوئی آدمی اپنے بچے کو پالتا ہے، پوستا ہے، اس کو کھانا کھلاتا ہے، حلال روزی کھلاتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ بھی صدقہ ہے اور یہ بھی ثواب میں لکھا جائے گا، اور اس کو بھی عبادت سے تعبیر کیا گیا ہے۔ صرف نماز پڑھ لینا عبادت نہیں ہے، اپنے بیوی بچے کو حلال رزق کھلانا بھی عبادت ہے، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا بھی عبادت ہے، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا بھی عبادت ہے۔ یہاں تک کہ اگر اپنے پڑوسیوں کو کوئی ستاتا ہے، کوئی ظلم کرتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ وہ مسلمان ہو، اگر وہ ہندو ہے، اگر وہ غیر مسلم ہے، سکھ ہے، عیسائی ہے، اگر اس کے ساتھ اگر وہ ظلم کر رہا ہے، اس کو ستا رہا ہے، گالی گلوچ دے رہا ہے، تو اسلام کہتا ہے کہ اللہ کے قسم واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا، مسلمان نہیں ہو سکتا جو کسی پڑوسی کو ستاتا ہو، اپنے پڑوسی کے ساتھ ظلم و ستم کرتا ہو، اپنے پڑوسی کو پریشان کرتا ہو، ایسا پریشان کرنے والا واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے نبی کے پاس ایک آدمی آیا اور آنے کے بعد ایک عورت کے بارے میں اللہ کے نبی کے سامنے ذکر کیا اور کہا کہ اللہ کے نبی کا عورت ہے، تہجد گزار ہے، نماز پڑھتی
پڑھتی ہے اور تہجد کی بھی نماز پڑھتی ہے, نفل نمازیں بھی پڑھا کرتی ہے, نفل روزے بھی رکھا کرتی ہے, صدقہ و خیرات بھی کیا کرتی ہے, لیکن اللہ کے نبی اس عورت سے ایک غلط کام یہ ہوتا ہے کہ وہ عورت سے اس کے پڑوسی خوش نہیں ہے, اپنے پڑوسیوں کو وہ ستاتی ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں نماز گھر سے وہ پڑھ رہی ہے, روزہ رکھ رہی ہے, صدقہ خیرات کر رہی ہے, لیکن اپنے پڑوسیوں کو ستا رہی ہے, اپنی زبان سے تکلیف دے رہی ہے. تکلیف دینے والی اور اپنے پڑوسیوں کو ستانے والی جنت میں نہیں جا سکتی. یہ اسلام ہے میرے بھائی. یہ کہاں اس پیش کیا جا رہا ہے؟ پڑوسی کو اگر آپ ستا رہے ہیں, آپ کی نماز آپ کے منہ پر مار دی جائے گی, آپ کا صدقہ خیرات, آپ کا چندہ دینا سب آپ کے منہ کے اوپر مار دیا جائے گا. آپ سے آپ کا پڑوسی خوش ہونا چاہیے. آج یہی تو جھگڑا ہے, پڑوسی پڑوسی کا نہیں بن رہا, پڑوسیوں کے اوپر زیادہ بری نظر ہے. میرے پیارے ساتھیوں, اب تصور کرو, اللہ کے نبی فرماتے ایک اور صحابی آتے ہیں اور ذکر کرتے اللہ کے نبی سے کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی ایک اور عورت ہے, نماز تو کم پڑھتی ہے, فرض نماز پڑھتی ہے, نفل نمازیں نہیں پڑھتی, فرض روزہ رکھتی ہے, نفل روزہ نہیں رکھتی, صدقہ خیرات کرتی ہے, لیکن اللہ کے نبی بہت زیادہ صدقہ خیرات کرنے والی نہیں ہے. لیکن اللہ کے نبی وہ عورت کسی کو ستاتی نہیں ہے, اپنی زبان سے برا بھلا نہیں بولتی ہے, اپنے پڑوسیوں کو ستاتی نہیں ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ عورت جو نماز کے معاملے میں کم, روزہ کے معاملے میں کم, صدقہ خیرات کے معاملے میں کم, امام کائنات فرماتے ہیں یہ عورت جنت کے اندر داخل ہوگی. اب تصور کرو کسی کو زبان سے تکلیف دینے والی عورت یا مرد وہ جہنم کے اندر جا رہا ہے, جہنم کے اندر جا رہی ہے, اپنی زبان سے نہ تکلیف دینے والی, نہ تکلیف دینے والا مرد, نہ تکلیف دینے والی عورت جنت کے اندر داخل ہو رہا ہے. اب تصور کرو میرے بھائیوں, یہ تو گالی گلوچ کی بات ہے, اگر کوئی گولی مار دے, کوئی تلوار سے قتل کر دے, اب بتاؤ آدمی جنت میں سورگ میں کیسے جا سکتا ہے؟ اسی وجہ سے میرے بھائیوں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کر دینے کا حکم دیا ہے اور فرمایا اللہ رب العالمین معافی کو پسند کرتا ہے. اے لوگوں دوسروں کو معاف کر دیا کرو. پہلگام کے اندر جو معاملہ ہوا اس سے کتنا تنازع بڑھ گیا. ہندوستان پاکستان کا معاملہ بھی جنگ چھڑا ہوا ہے. اللہ دونوں کو عقل سلیم عطا فرمائے, اس سے دونوں کو نقصان ہے. میرے بھائی کو تصور کیجئے, لیکن یہ پروپیگنڈا پھیلایا کیسے, کس طریقے سے؟ جہاں جائیے, ایک جگہ میں گیا ہوا تھا, ایک جگہ ایک ہاسپٹل میں, وہیں پہ بیٹھا ہوا تھا, غیر مسلم عورت تھی, اور غیر مسلم عورت پوچھنے لگی, بولنے لگی کہ سر مولوی صاحب یہ بتائیے اس طرح گولی مارنا صحیح ہے کیا؟ مسلمان اس طرح کا مار رہا ہے کیا؟ اس کے بیوی بچے نہیں ہیں؟ ہم نے کہا کہ بہن آپ کو کیا معلوم, وہ مسلمان نہیں ہے, وہ شیطان کا اس نے روپ دھارن کر دیا, وہ مسلمان نہیں, وہ انسان ہی نہیں ہے. مسلمان چھوڑو, جو کسی کو بھی مارتا ہو مارنے کی قطعاً اجازت نہیں دے سکتا ہے. میرے پیارے ساتھیوں اب تصور کرو, ایک جانور کو پانی پلا رہا ہے, اب بتائیے کتا کو پانی پلانے سے جنت, ایک انسان کو جان بچا لے, ایک انسان کو کھانا کھلا دے, ایک انسان کو پانی پلا دے, کیا اللہ اس کو جنت نہیں دے گا؟ اسلام کی سچائیوں کو لوگوں تک عام کرو میرے بھائیوں, اسلام کی حقیقت کو لوگوں تک پہنچائیے, ورنہ اسلام کو اس طریقے سے بدنام کیا جا رہا ہے کہ جیسی آپ کرتا پاجامہ ٹوپی والا چلتا ہے ایسے ماحول بن رہے کہ مارو, یہ دہشت گرد ہے. جس مدرسوں میں کبھی پٹاخہ نہ چھوڑا گیا ہو, کبھی بندوق نہ دیکھا گیا ہو, کبھی زندگی میں مارنے کی کبھی باتیں نہ کی گئی ہو, بتائیے میرے بھائیوں اب ان مولویوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے, ان مسلمان لڑکوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. ہاں یہ دہشت گردی کی تعلیم اسلام دیتا ہے. نہیں, سوشل میڈیا کے لوگوں اور نیوز چینل والوں اسلام کی سچائیوں کو لکھو,
اسلام کی حقیقت کو لکھو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر اتنے مارنے اور قتل کرنے والے ہوتے اور اسلام اس بات کی اجازت دیتا تو فتح مکہ کے موقع پر جب اللہ کے نبی بادشاہ بن کر کے آئے، جب مکہ کے اندر آپ قابض ہوئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سب سلنڈر ہو گئے۔ جن لوگوں نے آپ کو ستایا تھا، مارا تھا، گالی گلوچ کیا تھا، آپ کو آپ کے صحابیوں کو قتل کیا تھا، وہ سارے کے سارے بالکل خاموش ہیں اور آپ کے سامنے ہاتھ پیر جوڑ کے کھڑے ہیں۔ اے نبی، اے محمد، جو چاہے وہ فیصلہ کر سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، سارے لوگوں کے اوپر نظر آپ نے دوڑائی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا لوگوں ان سب کو قتل کر دو، ایسا نہیں فرمایا، بلکہ آپ نے فرمایا انتم الطلقاء، او لوگوں جاؤ، تم سب کو میں آزاد کرتا ہوں، تم سب کو میں معاف کرتا ہوں۔ لا تثریب علیکم اليوم، آج کسی کے اوپر کوئی کسی کے اوپر تنقید نہیں کرے گا، کوئی کسی کو کچھ نہیں بولے گا، سب کو میں نے معاف کر دیا۔ ایک ایک آدمی آیا اور معافی مانگتا گیا، اللہ کے نبی میری یہ غلطی، اللہ کے نبی فرماتے ہیں تجھ کو بھی میں نے معاف۔ یہاں تک کہ بیٹی کا قاتل، زینب کا قاتل، جس نے تیر کے ذریعے سے آپ کی بیٹی کو زخمی کیا تھا اور اسی وجہ سے آپ کی بیٹی کا انتقال بھی ہو گیا تھا، نبی اکرم کے پاس وہ آدمی آیا اور آنے کے بعد کہتا ہے کہ اللہ کے نبی مجھے بھی معاف کر دیجئے۔ اللہ کے نبی فرماتے تمہارا جرم کیا ہے؟ وہ کہنے لگا اللہ کے نبی، اے اللہ کے نبی، حبار ابن اسود میں ہوں اور میں وہ ہوں جس نے آپ کی بیٹی کے اوپر میں نے ہی تیر چلایا تھا اور آپ کی بیٹی اسی تیر کی وجہ سے آپ کی بیٹی کا انتقال ہو گیا تھا۔ اب بتاؤ مسلمانوں سوچو اور اے میرے غیر مسلم بھائیوں، آپ کی بیٹی کو کوئی قتل کر دے کیا آپ اسے معاف کر دو گے؟ میرے پیارے ساتھیوں، امام کائنات نے اتنی بڑی اونچائی پر بیٹھنے کے بعد، اتنی بڑی کرسی پر براجمان ہونے کے بعد، مکہ کو فتح کر لینے کے بعد، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا اے حبار ابن اسود جا، میں نے تجھ کو بھی معاف کر دیا ہے۔ یہ اسلام امن و شانتی کا درس دیتا ہے، اسلام دین رحمت ہے، اسلام کسی کو مارنے اور کاٹنے کی اجازت نہیں دیتا، یہاں تک کہ اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ راستے میں پتھر رکھ دو، کہ پتھر کسی کو نقصان پہنچا دے، اس بات کی اجازت نہیں دیتا، بلکہ اسلام یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی آدمی پتھر کو ہٹا دے تو یہ بھی اسلام ایمان کا ایک ساتھ ہے۔ وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَىٰ عَنِ الطَّرِيقِ، راستے سے نقصان دہ چیز کو ہٹانا یہ بھی ایمان کا ہی حصہ۔ راستے میں آپ جا رہے ہیں، کتنے لوگ ہوتے ہیں بڑے بڑے پتھر رکھ دیتے ہیں، کچھ لوگ تکلیف دینے کے لیے کیسے کیسے کام کرتے ہیں۔ کبھی کبھی آپ گاڑی کار سے میں کبھی کبھی چلتا ہوں رات میں، تو کچھ لوگ لوٹنے کے لیے بڑے بڑے پتھر رکھ دیتے کہ یہاں پہ گاڑی آئے گی رکے گی ہم اس کو لوٹ لیں گے۔ اسلام کہتا ہے راستے سے نقصان دہ چیز رکھنا چھوڑو، کوئی رکھ رہا ہے تو مسلمان نہیں ہے، ایمان نہیں ہے، ایمان کا آخری حصہ ہے یہ کہ نقصان دی چیز کو آپ نے پتھر دیکھا، آپ نے سوچا یہاں، یہ نہیں سوچا یہاں سے مسلمان گزرے گا اس کو تکلیف ہوگی، آپ نے یہ نہیں، آپ نے پتھر کو ہٹایا تو کس پتھر کے وجہ سے کسی مسلمان کو، ہندو کو، سکھ کو، عیسائی کو، کسی کو بھی نقصان پہنچ سکتا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایسا کرنے والا مومن ہے، اگر پتھر کو ہٹا دے رہا تو سمجھ لیجئے کہ اس کے پاس ایمان باقی ہے، اور پتھر کو دیکھنے کے بعد آپ نے ہٹاتا نہیں ہے تو آپ سمجھ جائیے، آپ جان جائیے کہ اس کے پاس ایمان ابھی نہیں ہے۔ ایمان اگر ہوتا تو دوسرے کی تکلیف اپنی تکلیف سمجھ لیتا۔ میرے پیارے ساتھیوں، مسلمان دوسروں کے لیے رحمت ہے، اپنوں کے لیے، غیروں کے لیے، سب کے لیے، جانوروں کے لیے۔ اسلام رحمت ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت ہے، مسلمان بھی دوسروں کے لیے رحمت ہے۔ دنیا میں رحمت بن کر کے رہیے، دوسروں کے لیے سردرد مت بنیے۔ جلسہ بھی کرائیے تو اس سے بھی لوگوں کو امن و شانتی کی تعلیم دیجیے۔ اب بتائیے رات کتنے پہر میں آپ کسی کو جگا رہے ہیں، یہ بھی تکلیف دینا ہے۔ عورت رات میں 2-2 3-3 بجے تک رات میں عورتیں جاگیں گی، یہ مرد حضرات جاگیں گے، بتائیے فجر کی نماز پڑھ پائیں گے؟
فرض نماز وہ فجر کی نماز فرض ہے، اور یہ پوری رات بھر تقریر کرانا یہ فرض نہیں ہے میرے بھائیو۔ سسٹم سے آپ کام کیجیے، اللہ اپنا گھر تو بنائے گا، اور جس کا چندہ لکھا ہوا ہے وہ دے گا۔ ضروری نہیں کہ اس کے لیے لمبی لمبی دعائیں ہو، کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ اگر مسجد بنائی جائے تو اس کا ثواب جنت ہے، جنت۔ من بنا للہ مسجدا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جس نے اللہ کے لیے گھر بنایا اللہ اس کے لیے گھر جنت میں گھر بنائے گا۔ اب تصور کیجئے میرے بھائی، یہ حدیث مولوی پڑھے یا نہ پڑھے، ایک مسلمان اس حدیث کے پر عمل کرتے ہوئے ضروری نہیں ہے کہ اس کے لیے نعرہ تکبیر کا جملہ بولا جائے، اس کے لیے لمبی لمبی دعائیں مانگی جائے، وہ بندہ جا کر کے چپکے سے بھی دے سکتا ہے، تب بھی اس کو جنت ملے گی۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ 2 بجے رات تک جلسے کرانا بند کرو، 12 بجے تک ختم کیجئے، ایک ماحول لوگوں کو دیجئے۔ اس سے بتائیے، ایک مسلمان جاگے ہوئے، بغل میں غیر مسلم اگر ہیں، رات میں اس کو تکلیف نہیں پہنچ رہی ہے، یہ تکلیف دینا یہ اسلام کی اجازت نہیں ہے، یہ بھی غلط ہے میرے بھائیوں۔ اور اگر غیر مسلم بھائی بھی اگر رات بھر بھجن سنا رہے ہیں تو رات بھر کسی کو تکلیف دے رہی ہے، بھی صحیح نہیں۔ آپ پوری رات بھر تقریر کروائیے، جلسہ کروائیے، تلاوت کروائیے، اور دوسرے مسلمان بھائی یا غیر مسلم بھائی کو سنائیے، رات بھر جگائیے، سونے مت دیجیے، اسلام اس کی قطعاً اجازت نہیں دے سکتا ہے۔ یہ اسی وجہ سے پرمیشن 10، 11، 12 بجے تک ہوتی ہے، اس کے بعد انسان صحیح سے سو جائے۔ میرے بھائی، اسلام کو جاننے کی ضرورت ہے، اسلام کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اسلام کو عام کرنے کی ضرورت ہے۔ محمد رسول اللہ کی سیرت کو اپنائیے، نبی اکرم کی سیرت کو دوسروں تک پہنچائیے۔ ایک مسلمان اوریجنل مسلمان بنیے۔ ایک مسلمان جب جانور کو تکلیف نہیں دے سکتا تو انسان کو کیسے مار سکتا ہے، انسان کو کیسے تکلیف دے سکتا ہے؟ جو کسی کو گولی مار رہا ہے اور کسی کو سامنے بم پھینک کر کے بچوں کو، بوڑھوں کو، دوسروں کو جس طریقے سے بمبئی وغیرہ کے اندر حملے ہوئے، 26/11 والا وہ معاملہ، میرے پیارے ساتھی، وہ کرنے والا مسلمان نہیں ہو سکتا ہے۔ وہ آدھار کارڈ میں مسلمان ہوگا، ووٹر کارڈ میں مسلمان ہوگا، لیکن اللہ کی نظر میں وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اسلام سراپا رحمت ہے، اور دین اسلام امن و شانتی کی دعوت دیتا ہے۔ ہم مسلمان دوسروں کے لیے سردرد نہ بنے، دوسروں کے لیے رحمت بنے، دوسروں کے لیے فائدہ مند بنے۔ میرے بھائی، وقت کافی ہو چکا ہے، میں کئی مرتبہ سے کہہ چکا میرے بھائی، مجھے 12 بجے تک چھوڑ دیجئے، لیکن یہاں کے لوگوں نے جو بہتر سمجھا وہی کیا۔ بہرکیف وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، وہی ہوتا جو منظور خدا ہوتا ہے۔ ہمارے بھائی نے 50 روپیہ دیا، اللہ کے راہ میں، اللہ اس کے قربانی کو قبول عطا فرمائے۔ مسجد تو بنا رہے، لیکن مسجد کو آباد رکھنے کی کوشش کیجیے۔ آج مسلمان نام کے ہیں میرے بھائی، جو اللہ کا نہیں ہو سکتا وہ انسان کا کیا ہوگا؟ اللہ نے پیدا کیا، اتنی ساری نعمتیں دی، اور اس اللہ کے لیے 5 ٹائم ہم عبادت نہیں کر سکتے ہیں۔ خالی مسجد بنا لینے سے جنت میں تھوڑی جائے گا، مسجد کو آباد کرنا ہوگا میرے بھائی۔ کون آباد کرے گا؟ اور نماز جو پڑھے گا، ظاہر سی بات ہے 5 وقت وضو بنائے گا، 5 وقت وہ دعا پڑھے گا، ایسا مسلمان دوسروں کے لیے رحمت ہی ہو سکتا ہے، سر درد نہیں ہو سکتا۔ میرے پیارے ساتھیوں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ بار الہ جو باتیں بتائی گئی ہے، کہنے والے کو، سننے والے کو، سب کو عمل کرنے کی پوری توفیق عطا فرما، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم۔